آج جو میں نے یہ میٹنگ بلائی ہے یہ میری لانگ ڈیو تھی، اوور ڈیو تھی، بلکہ میں ڈویژن کے دوروں پہ میں بزی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ الیکشن جو تھا وہ 30 اپریل کو اناؤنس ہو گیا تھا، تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی اور اس پہ مجھے اپنے جو ڈویژن کے دورے تھے وہ مکمل کرنے تھے. وہاں پر مجھے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملنا تھا، ان کی فائنلائزیشن کرنی تھی، اس پہ برین سٹارمنگ کرنی تھی، ان کا وہ جو پارٹی ہے اس کو وہاں پر دیکھنا تھا، تو میرے پاس ٹائم کی کمی تھی. لیکن میری پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے میں وکلاء کے ساتھ، اپنے پی ایم ایل این کے جو لائرز ونگ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کروں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا میرا کتنا ضروری تھا. تو اب ذرا الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو مجھے موقع بھی ملا آپ سب سے بات کرنے کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے لائرز موومنٹ میں جب جوڈیشری کی بحالی کی موومنٹ ہو، یا ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہو، یا وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس میں جو آواز بلند کرنی ہو، حق کی آواز، قانون کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی، پاکستان کی عدلیہ کے لیے جو آپ نے عدل کے لیے آواز بلند کی، میرا خیال ہے کہ اس سب سے زیادہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کی جماعت کو آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو کرائسس ہے پاکستان میں، اس سچویشن میں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے. اس لیے میں نے آج یہ میٹنگ یہاں پر بلائی ہے. اس میں کچھ باتیں ہمیں طے کر لینی چاہیے، کچھ باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی چاہیے. جو ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں آج ڈسکس کرنے چاہیے، جو ریالٹیز ہیں آج کی وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. جس طرح میں جو اپنی تقاریر میں بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں، تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے. ہم لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے، ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے. اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی، ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے. تو کل ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے، کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے، دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے. تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے. پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو اب جا چکے ہیں، تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کنٹروورشل بنایا جائے، اس کو روکا جائے، کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے، بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک سہولت کار چلے گئے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے. اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں، جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں، یا ان کی جو باقیات ہیں 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، یہ ان پہ تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں.